یہ بیان کیجئے گا کہ شادی کے بعد کیا بیوی کے لیے، زوجہ کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام اٹیچ کرے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پر شناختی کارڈ میں تبدیلی بھی کروائی جاتی ہے، تو یہ کوئی دین کا کوئی تقاضا تو نہیں ہے کہ بیوی کی جو نسبت ہے وہ شوہر کے ساتھ جڑے؟ ہاں، یہ دین کا تقاضا ہے اور نہ ہمارے یہاں کی کوئی روایت تھی۔ اچھا، یہ روایت تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ یعنی ایک چیز تو ہے نا کہ دین میں ایسی کوئی بات کہی گئی ہو، دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ کیا آپ نے کبھی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ سنا کہ ان کے نام اس طرح تبدیل کیے گئے تھے؟ ان کے نام ہمیشہ سے ان کے والدین کے ساتھ یا ان کے حوالے سے لیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ سیدہ عائشہ کا نام لیں گے تو عائشہ بنت ابی بکر کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں۔ جی ہمیشہ، بالکل۔ اس وجہ سے نہ یہ صرف یہ کہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ہماری روایات میں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ تو تدریجاً دوسری قوموں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس وجہ سے اب یہ روایت بن گیا ہے۔ لوگ چاہیں تو اس کو قائم رکھیں، اس میں بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ یعنی جیسے ہی نکاح ہوتا ہے اب اس کے بعد شناختی کارڈ تبدیل ہوگا، ڈگری پہ الگ نام لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ پہ الگ ہے۔ آپ کی ڈگری پر کوئی اور نام لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ پر کوئی اور نام ہے، تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کا شوق ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن اسلام میں اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری تہذیبی روایت میں ایسی کوئی چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو عورت کی شخصیت کو ہر لحاظ سے ایک آزاد شخصیت کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ وہ اپنی ایک شناخت رکھتی ہے، اس شناخت کے حوالے سے اپنا تعارف کراتی ہے، اسی لحاظ سے زندگی بسر کرتی ہے۔ ٹھیک، اگر ہم دوسرا بچوں کے ناموں میں ہم نے دیکھا عام طور پہ ہمارے ملکوں میں تو والدین کا نام آتا ہے، ان کے یا دادا کا یا والد صاحب کا نام آتا ہے، لیکن یہاں مغربی ممالک میں تو یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ نیم ہوگا، مڈل نیم ہوگا، لاسٹ نیم ہوگا، تو ایک نسبت جو ہے وہ ماں دیتی ہے بچے کے نام کو اور ایک نسبت باپ دیتا ہے آگے وہ دینا چاہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اصل میں کسی علاقے کی روایات ہے، اگر وہ اس کو ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے نزدیک اس طرح کی چیزیں تہذیبی ارتقاء کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کو مذہبی نہیں بنانا چاہیے، اور ثقافت، تہذیب اور کلچر کی چیزوں کے بارے میں حساسیت ہوتی ہے، رہنی بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے۔ وہ کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے، کسی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو اس کی شخصیت کا حصہ سمجھنا چاہیے، ان میں ارتقاء بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ کوئی جمود اختیار کرنا چاہیے اور نہ کسی کو ہدف تنقید بنانا چاہیے۔ البتہ مذہب کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ اگر کسی چیز کو مذہبی بنا کے پیش کیا جا رہا ہو اور وہ اصل میں مذہب میں نہ ہو تو صاف صاف طریقے سے واضح کر دیا جائے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب کو ہر طرح کی آمیزش سے بالکل پاک رہنا چاہیے۔ یعنی مذہب کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ جب آپ اس کو پیش کریں تو وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش ہوگا، اس میں جو بات بھی کہی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کہی جائے گی، اللہ کے پیغمبر کے ارشاد کی بنا پر کہی جائے گی، اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش کو کسی سطح پر بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہاں نہ فقہ کی آمیزش ہونی چاہیے، نہ کلام کی، نہ فلسفے کی، نہ روایات کی، نہ کوئی تہذیبی اقدار کی، اس کو الگ سے پیش کریں۔ وہ اللہ کا دین ہے، وہ پیغمبروں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد تہذیبی روایات بھی ایک اہمیت رکھتی ہیں، کلچر بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، ثقافت، اس طرح کی دوسری چیزیں انسان کی شخصیت کا حسن ہے، ان کو اس کے لحاظ سے پیش بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیں سکھائیں، آگے تعلیم بھی دینا چاہیں تعلیم دیں، لیکن ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ڈاکٹر واضح ہوگا، ہم سب ناموں کے حوالے سے ایک دو چھوٹی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہے کہ جی یہ نام جو ہے اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، بس اوقات بڑا گرم نام ہے، بڑا جلال والا نام ہے، یہ ٹھنڈے گرم کا کیا کانسیپٹ ہے ناموں میں؟ اور عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ نام صرف وہی رکھیں گے جو مسلمانوں کی تہذیب کے نام ہیں، کیا وہ نام جو اس وقت مثال کے طور پر مغربی قوموں نے اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی بچوں کے رکھے جا سکتے ہیں یا صرف مسلمانوں کے نام ہی رکھے جائیں گے؟ یہ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے یہ تو لوگوں کے توہمات ہیں۔ اچھا، وہ توہمات ہمارے ہاں علم بھی بن گئے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس نام میں یہ تاثیر ہے اور اس کے پیچھے فلاں چیز ہے اور فلاں چیز نہیں ہے، اس کا فلاں ستارے سے تعلق ہے۔ ایسی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو اس وجہ سے نام کو اس کے معنی کے لحاظ سے دور دیکھنا چاہیے، کیونکہ لفظ کے معنی یہ تو ایک حقیقت ہے، تو ایک معنوی مناسبت ہوگی تو اچھا نام ہوگا،
اور ہمارے ہاں جو مسلمانوں کی روایت کے نام ہیں ان ناموں کو رکھنے میں یا ان کی ترجیح قائم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بھی لازم نہیں کیا گیا۔ یعنی جو چیز ضروری قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نام میں کوئی شرک نہ ہو، نام میں کسی بدعت کا اظہار نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جو مقامی نام ہے وہی باقی رکھے جا سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر اپنی ماں کی طرف سے ایک نام لے کے آیا ہے اور زندگی کا ایک عرصہ اس میں گزار چکا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام آپ تبدیل کریں یا اس کی شناخت تبدیل کریں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں سے کسی کا نام تبدیل نہیں کرایا۔ یہود تھے تو ان کے وہی نام رہے، مشرکین تھے تو ان کے وہی نام رہے، سوائے اس کے کہ کسی نام میں شرک کی کوئی چیز تھی۔ مثلا اگر کسی کا نام عبدالعزیٰ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فرمائیں گے کہ اپنا نام تبدیل کر کے عبداللہ کر لو یا عبدالرحمن کر لو، کیونکہ اس میں ایک بت کی غلامی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو نام میں کوئی خرابی ہے، معنوی خرابی ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو جو نام آپ چاہے رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، آخری سوال، آج کل ہمارے یہاں بڑا فیشن ہے منفرد نام رکھنے کا، ہم نے دیکھا ہے لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، جی کوئی ایسا نام بتائیں جو آج سے پہلے کسی کا نہ ہو، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کے اذواق ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ لوگوں کے نام تبدیل بھی کر دیتے ہیں، جس طرح خود آپ بتاتے ہیں مولانا استاد اصلاحی صاحب کا کہ انہوں نے کسی کا نام ابواللیث تھا، ابواللیث سے تبدیل کیا، پہلے کوئی اور نام تھا۔ تو یہ جو منفرد نام رکھنا ہے اور نام تبدیل کرنا ہے، اس کے بارے میں اس کا تعلق بھی لوگوں کے ذاتی ذوق سے ہے، میں اس کو ہدف تنقید نہیں بناتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کسی قوم کی روایت کے نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت اچھے لگتے ہیں جی، اور ان کی ایک مناسبت بھی ہوتی ہے، وہ تاریخ کو یاد بھی دلاتے ہیں، وہ مختلف شخصیات سے نسبت بھی پیدا کرتے ہیں۔ ذوقی پہلو بھی ہے، یعنی ایک نام آپ کو اچھا نہیں لگتا تو استاد امام کے ہاں یہ چیز بہت تھی، وہ بالعموم اس طرح کا کوئی نام دے کے، اب شیر محمد ان کے خیال میں یہ کیا نام ہے، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کا نام ابواللیث رکھ دیا۔ عربی زبان میں ابواللیث آپ جانتے ہیں نا کہ یہ شیر کی کنیت ہے، تو انہوں نے یہ نام رکھ دیا۔